الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ جی یہ نیچے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ایک پیر صاحب ہیں، انہوں نے لمبی لمبی زلفیں رکھی ہوئی ہیں اور غالباً وہ زلفیں 10 فٹ کے قریب ہوں گی یا اس سے بھی زیادہ ہوں، اور لوگ ان زلفوں کا آ کر بوسہ لے رہے ہیں اور ان کو اپنے لیے تبرک سمجھ رہے ہیں اور ان زلفوں کو برکت والا تصور کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ بھاگ کر دوڑ کر آ کر ان کی زلفوں کا آ کر بوسہ لے رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں ہے کہ اس پیر صاحب نے کب کا غسل کیا ہے، کب کا ان بالوں کو دھویا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کتنی جویں جو ہیں وہ پرورش پا چکی ہیں، اور قابل ترس ہیں وہ لوگ جو دھڑا دھڑ بھاگ کر جا کر ان زلفوں کا بوسہ لے رہے ہیں، چوم رہے ہیں، اپنے لیے تبرک کا ذریعہ سمجھتے ہوئے۔ ان لوگوں کی طرف دیکھ کر ترس آ جاتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو کس طرح شعور اور بصیرت سے خالی کر دیا، اور ان کو حق اور باطل کے درمیان کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ ان میں سے کسی مرید کے ذہن کے اندر اتنی بات نہیں آتی، ذہن کے اندر اتنا سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پیر صاحب سے کوئی سوال کر لیں، کوئی بات پوچھ لیں کہ جو آپ یہ کام کر رہے ہیں، جس کام کے اوپر آپ نے ہمیں لگایا ہوا ہے، یہ طریقہ کار کیا آمنہ کے لال حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں ہے؟ ہم دھڑا دھڑ بھاگتے ہیں، جتنی کوئی زیادہ غلیظ ترین چیز لے کر آئے گا ہمارا اس طرف زیادہ رجحان پیدا ہو جائے گا، اور ہم سب سے زیادہ دوڑتے بھاگتے ہوئے جائیں گے کہ اس کے پاس بہت زیادہ برکت ہے، یہ بندہ تبرک والا ہے۔ اب اس نے اتنے بڑے لمبے بال رکھے ہیں، سارے مقتدی آ کر چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں اور اس کو تبرک کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ کسی بھی ایک بندے کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آئی کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے لمبے بال رکھے تھے یا نہیں رکھے تھے؟ کیا اللہ کے رسول کا یہ طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے جس طرح دیکھا بھاگ پڑے۔ وہ پیر، جس پیر کا مقابلہ نہ کوئی نبی کر سکا، نہ کوئی پیغمبر کر سکا، نہ کوئی رسول کر سکا، نہ قیامت تک آنے والی ہستیوں میں سے کوئی ہستی اس پیر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ پیر فقیر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم تر ہے۔ آج ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کو چھوڑ کر ہم نے ان لوگوں کی پیروی اور اتباع کو پکڑ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم در کے اوپر جا کر دھکے کھا رہے ہیں۔ آج جو ہماری ذلت ہے وہ ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ ہم ہر طرح ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، پھر ہمیں ان ذلتوں کا، ان مصیبتوں کا، ان مشکلات کا کیوں سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہی کی طرف لگا دیا، ذلت کی طرف دھکیل دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان جیسے لوگوں سے شعور، سمجھ، بصیرت واپس لے لی کہ ان کے پاس کوئی ایسا ایک بندہ ان میں سے ایسا نہیں ہے جو یہ سوال کر سکے کہ کیا ایسا طریقہ، ایسے بال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کی اجازت بھی دیا کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفیں رکھی ہیں اپنے کانوں کی لو کے برابر، اپنی کانوں کی لو سے نیچے، کندھوں سے اوپر تک، اپنے کندھوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، زلفیں آپ کے کندھے کو ٹچ کرتی تھی۔ کندھوں سے نیچے بال رکھنا نہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور ہم دھڑا دھڑ بھاگتے ہیں۔
पता नहीं सुन्नत की मुखालफत हो रही है, अल्लाह के रसूल की मुखालफत हो रही है। अल्लाह ने हुक्म दिया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, हमने उसको छोड़कर हमने कहा नहीं कि हमने तो अल्लाह के रसूल की ना फरमानी करनी है, और गुस्ताख रसूल के फतवे हमने दूसरे लोगों पर लगाने शुरू कर दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बंदे के ऊपर लानत फरमाई है जो बंदा औरतों की मुशाबत इख्तियार करता है, और फरमाया कि जो बंदा औरतों की मुशाबत इख्तियार करता है और जो औरत मर्दों की मुशाबत इख्तियार करती है, उसका मुझसे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई उसका ताल्लुक नहीं है, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। मुसलमानों के साथ, मोमिनों के साथ उसका ताल्लुक ही नहीं है। उसने मर्दों की औरत ने मुशाबत इख्तियार की, मर्द ने औरतों की मुशाबत इख्तियार की, और यहाँ पर पीर साहब औरतों की मुशाबत इख्तियार किए हुए हैं, और हमें इस बात का पता नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे लोगों के ऊपर फटकार है, लानत है, और ऐसे बंदे दुनिया के अंदर भी लानती हैं, और कल क़यामत वाले दिन भी लानत और खसारा घाटा इनका मुकद्दर बनेगा, जिन लोगों ने लोगों को गुमराही के रास्ते पर चलाया और अपनी तबाह का, अपनी पैरवी का हुक्म दिया, और ऐसे लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा पैरवी को छोड़कर ऐसे गुमराह लोगों के पीछे चलते हैं, जिनको ना सुन्नत का पता है, ना कुरान का पता है, ना हदीस का पता है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन का पता है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफतें करते चले जा रहे हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की नाफरमानी करते चले जा रहे हैं, और हम उनके पीछे उनकी पैरवी करते चले जा रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, दावत यही है, बात समझाने का मकसद यही है कि हम इस जैसे पीरों को छोड़ें, गुमराह लोगों के पीछे ना चलें, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और पैरवी को लाजमी पकड़ लें, और कल क़यामत वाले दिन भी कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह ताला हक़ बात समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।